چالو ہو گیا. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعب و منا، لولا قوال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں ان پہ جاں دے چکے، اور حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے. اور فرماتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. میں نے جو قرآن شریف کی تلاوت کی ہے اس آیت کی روشنی میں 2-3 احادیث کریمہ سنا دیتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں. اور اعلیٰ حضرت کے اشعار جو میں نے پڑھے ہیں اس اشعار کی تشریح انشاءاللہ تبارک و تعالی. سب سے پہلے ایک حدیث شریف سن لیجئے جو ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے. ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیہا فما استقبلہ حجر ولا شجر الا هو یقول السلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا. اور جب حضور کے ساتھ مکہ شریف کے قرب و جوار میں کدھر بھی جاتا، کسی طرف بھی جاتا، تو اگر سامنے درخت آتا تو وہ بھی بلند آواز سے کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ. پہاڑ آتا تو وہ بھی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ. غور فرماؤ سنی مسلمانوں، شجر سلام کریں، حجر سلام کرے، شمس و قمر سلام کرے. حد یہ ہے کہ خود پروردگار اپنے محبوب پہ سلام بھیجے، کیا ہم سنی سلام نہ کریں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ اپنے محبوب پہ سلام بھیجتے رہیں گے. کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اور فرماتے ہیں سنگ و شجر سلام کو حاضر ہیں السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود والکرم والہ وبارک وسلم. آیت کریمہ کی روشنی میں 2-3 حدیث سنا دیتا ہوں. وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ جلد رابع صفحہ 1375 کے سطر 6, 7, 8 پر ہے. اور یہ حدیث شریف انہی الفاظ کے ساتھ مواہب لدنیا جلد اول صفحہ 44 کے سطر 24, 25, 26 کے اوپر بھی ہے. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اوحى اللہ تعالی الی عیسیٰ آمن بمحمد ومر ابنتک ان تؤمن بہ لولاہ لما خلقت آدم ولا الجنۃ ولا النار وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاسْتَرَبَ فَكَتَبْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَهُ صَحَّحَهُ الْحَاکِم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، اور اپنے امتوں کو یہ حکم دو کہ جب میرے محبوب کا زمانہ وہ پائے تو محبوب پہ ایمان لائے، کیونکہ اگر انہیں پیدا نہ کرتا یعنی محمد کو پیدا نہ کرتا
تو آدم کو بھی نہ پیدا کرتا، جنت کو بھی نہ پیدا کرتا، جہنم کو بھی نہ پیدا کرتا، کچھ بھی نہ پیدا کرتا، اور میں نے عرش کو پانی پہ پیدا کیا۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات بخمسین الف سنۃ لما کان عرشہ علی الماء۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا 50,000 سال پہلے، جب عرش پانی کے اوپر تھا۔ پہلے عرش اوپر نہیں تھا، زمین نہیں تھی، نیچے پانی تھا، اور زمین کے اوپر عرش پھیلا ہوا تھا۔ عرش پھیلا ہوا تھا تو عرش ہل رہا تھا، پانی پر تھا تو عرش ہل رہا تھا، اور جب عرش ہل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے اس پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو عرش ٹھہر گیا۔ پتہ کیا چلا کہ حضور کے نام سے کائنات ٹھہری ہوئی ہے، حضور کے نام سے ہی سب کو سکون ملتا ہے، اور حضور ہی کے صدقے میں کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیم افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپیش مادہ اسی نام سے ہے۔ دوسری حدیث جو مواہب دنیا کے جلد اول کے صفحہ 46 کے 11 سے لے کر کے 32 تک لمبی حدیث ہے، 2-3 سطر سنا دیتا ہوں۔ ان جابر بن عبداللہ قال قلت یا رسول اللہ بأبی و انت و امی اخبرنی من اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ وجعل ذلك النور يدور بالقدرت حیث شاء ولم يكن في ذلك الوقت قلم ولا لوح ولا جنة ولا نار ولا ارض ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمیں یہ بتائیے تو کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ تو سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو اللہ نے پیدا کیا، اور حدیث شریف میں وجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھ لیا، کچھ نہ پیدا کیا، صرف نور کو پیدا کیا اور کئی ہزار سال تک قرب خاص میں رکھے رہا اس نور کو۔ الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اب مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے، اب یہ نور رب کا جلوہ دیکھ رہا ہے، اور پروردگار کی مشیت اپنے محبوب کا جلوہ دیکھ رہی ہے۔ رب کا جلوہ ہے، اب مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہے۔ کوئی کیا جانے، اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی کیا جانے کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے پیدا کیا، یعنی میرے نور کو پیدا کیا، تو اس وقت کچھ نہ تھا، نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ آفتاب نہ جنات نہ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اللہ نے ارادہ فرمایا تو میرے نور کو کئی ٹکڑے کیا اور پوری کائنات کو پیدا فرما دیا، اور پیدا تو سب سے پہلے فرمایا اور بھیدا سب نبیوں کے بعد۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے،
اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت سرکار کے والد محترم عارف باللہ ولی کامل محقق الاطلاق حضرت علامہ مولانا نقی علیہ الرحمہ والرضوان کی ایک کتاب ہے سرور القلوب، اس میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حدیث قدسی قال اللہ تعالی یا محمد انا و انت و ما سوا ذالک خلقت لاجلک، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رب انا و انت وما خلقت لی ترکت لاجلک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ایک میں اور ایک تو، ایک میں اور ایک تو، اور تیرے سوا جتنی چیزیں ہیں کائنات میں، جس کو میں نے پیدا کیا ہے صرف تیری وجہ سے، تیرے لیے ہی پیدا کیا ہے، تیری وجہ سے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ تو حبیب نے عرض کیا مولا ایک میں اور ایک تو، اور جتنی چیزیں تو نے میرے لیے پیدا کیا ہے مولا میں نے سب کو تیری راہ میں قربان کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار اسی کو فرماتے وہی نور حق وہی دل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں الک ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، اور وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہی مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، سبحان اللہ۔ اور اس طرح کی حدیث شریف ایک اور زرقانی شریف جلد اول کے صفحہ 63 کے اوپر ہے، بہت پیاری حدیث شریف ہے۔ حبت جبریل علیہ السلام الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ ان ربک یقول ان اتخذت ابراہیم خلیلا فقد استخذتک حبیبا لقد خلقت خلقا اکرم ما خلقت خلقا اکرم علی عندی منک وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ مَنْزِلَتَكَ وَمَعْرِفَتَكَ عِنْدِي۔ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، رب کا پیغام لائے، اور یہ دستور تھا، اصول تھا کہ جب بھی کوئی پیغام لاتے تو پہلے رب کا سلام لاتے۔ جبریل نے کہا ان ربک یقرئک السلام، محبوب آپ کے رب نے آپ پہ سلام بھیجا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جا میرے حبیب سے کہہ دو اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو مصطفیٰ کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، اور پوری دنیا میں پوری کائنات میں نے مصطفیٰ سے افضل اور اکرم کسی کو نہیں پیدا کیا، کسی کو نہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار جبھی تو فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اب ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور آگے حدیث ہے لقد خلقت دنیا و اہلا، محبوب میں نے دنیا اور دنیا والے کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ کو پہچانیں کہ آپ کا درجہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ محبوب آپ کو میں نے صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے اور کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو میں نے دنیا میں لباس بشر میں اس لیے بھیجا چونکہ میں نے تو آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور لباس بشر میں بھیجا تاکہ مخلوق بھی آپ کا جلوہ دیکھ سکے۔ آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو ہی نہ پیدا کرتا۔ اور کیسا پیدا فرمایا تو ترمذی شمائل ترمذی کی حدیث ہے باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 9 کا سطر 234 ہے۔ ان جابر بن سمرہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أدهيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فهو عندي أحسن من القمر۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، چاندنی رات تھی، چاند چمک رہا تھا اور سرخ و لکیر والی دھاری والی چادر سرکار زیب تن فرمائے چاندنی رات میں جلوہ فرماتے۔ تو میں گیا تو کبھی مدینہ کا چاند دیکھتا تھا، کبھی آسمان کا چاند دیکھتا تھا کہ آسمان والا خوبصورت ہے یا مدینہ والا خوبصورت ہے۔ بالآخر فیصلہ فرمایا حدیث کا ٹکڑا ہے فَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرے آقا جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ،
اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی پہر دو پہر کی ہے، اور کسی شاعر نے خوب کہا ہے چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک پیارا شعر سنیے، فرماتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، سبحان اللہ۔ جیسا میرے آقا ہیں ویسا نہ پیدا ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ کوئی یہ دھوکہ نہ دے کہ ہم لوگ معاذ اللہ حضور کو انسان نہیں کہتے ہیں، حضور انسان ہیں، مگر ایسے انسان ہیں جو فرشتوں سے اعلیٰ ہے، سارے رسولوں میں اعلیٰ ہے، خدا کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ بڑے بدبخت بد نصیب ہیں وہ جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح بشر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ غور فرمائیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا، فرشتوں کیا مسجود بنایا، مسجود ملائک بنایا، مر مصطفیٰ کا مقام رب نے اتنا بلند بنایا کہ محبوب خلائق بنا دیا، اور وہاں جو مسجود بنایا، مسجود ملائک بنایا تو چند لمحے کے لیے بنایا، اور مصطفیٰ کو محبوب بنایا تو ہمیشہ کے لیے بنا دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بتائیے مسجود اعلیٰ ہوتا ہے یا ساجد اعلیٰ ہوتا ہے؟ جبریل نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کا حکم ہوا تو میکائیل نے کیا، اسرائیل نے کیا، سارے فرشتے جھک گئے، تو ظاہر بات ہے کہ فرشتوں سے اعلیٰ آدم ہوئے۔ تو پوری دنیا میں کوئی بدبخت نہیں کہتا ہے کہ ہم جبریل کی طرح ہیں، میکائیل کی طرح ہیں۔ تو ان نادانوں سے پوچھو جب جبریل کی طرح نہیں ہو سکتے ہو تو آدم کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ تو جب آدم کی طرح نہیں ہو سکتے ہو تو میرے محبوب سرور کونین کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ مواہب لدنیا جلد اول صفحہ 62 سطر 11 12 13 14 کی حدیث ہے۔ رویا لما خرج آدم علیہ السلام من الجنہ فرآ مکتوبا علی ساق العرش وفی موضع فی الجنہ اسم محمد مقرونا علی اسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فقال آدم یا رب ھذا محمد من ہوا؟ فقال اللہ ولدک الذی لولاه ما خلقتک۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب آدم علیہ السلام سے کوئی لغزش ہو گئی تو اللہ کے حکم سے یہ جنت سے جب نکالے گئے اور جنت سے باہر آئے تو کیا حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت کے ہر جگہ ہر مقام پہ، جنت میں درختوں پہ، پتوں پہ، حوروں کی پیشانی پہ، آنکھوں میں، پتلیوں میں، اور جنت کے اور عرش کے پایوں پہ ہر جگہ کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے وہی محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مولا یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ میرا محبوب ہے، اگر اسے نہ پیدا کرتا تو تجھے بھی نہ پیدا کرتا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعب و منا لولا والے صاحبی، سب تیرے گھر کی ہے، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سبحان اللہ۔ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ بتاتا ہے کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا، جنت کو اللہ نے پیدا کیا،
جہنم کو اللہ نے پیدا کیا، عرش کو اللہ نے پیدا کیا، جہاں 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 اللہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ خالق سب کا اللہ ہے، اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھوا کر اللہ نے یہ بتایا کہ سنو خالق میں ہوں، مگر میری عطا سے سب کے مالک میرے محبوب پیارے مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ان کی ابوت ہے سب کو عام، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ ام البشر پسر انہی کے ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ نہیں سمجھے؟ کیا آدم بھی حقیقت میں دیکھو، ظاہر میں تو آدم باپ ہے، مگر حقیقت میں دیکھو تو حوا اور آدم کے باپ بھی پیارے مصطفیٰ ہی ہیں، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ ام البشر عروس انہی کے پیسر کی ہے، اور سب کے مالک پیارے مصطفیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ چلیے ایک حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں، میں تو سوچا تھا 20 منٹ بولوں گا، چونکہ رات بنگلہ دیش سے اسی طرح سے 1 گھنٹہ میں نے بول دیا، وہاں سے سوال و جواب ہو رہا تھا، انگوٹھا چومنے کا ثبوت دیجئے، ذکر کا ثبوت دیجئے، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں اس کا ثبوت دیجئے۔ تو اب چلیے بابا ایک حدیث اور سنا دیتے ہیں، پھر رات میں بھی 2 جگہ تقریر کرنی ہے الحمدللہ۔ سنیے زرقانی شریف کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ زرقانی شریف کے جلد اول کے صفحہ 113، صفحہ 114، صفحہ 115، صفحہ 116، صفحہ 117 تک بڑی لمبی حدیث ہے، صفحہ 113 کی سنا دیتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ ان آمنہ قالت لما وضعتہ، حضرت آمنہ سرکار کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں جب میرا لال محمد پیدا ہوا، فرأیت صحابۃ عظیمۃ لہا نور، تو فرماتی میں نے ایک نور کا بادل دیکھا، نور کا بادل، اسمہ فیہا سہیل الخیل وخفقان الاجنحہ، اور اس نور کے بادل میں گھوڑے کے پڑوں اور ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے آئے، بے حریرۃ خضراء، ریشم کے سبز کپڑے میں میرے بچے محمد کو ڈھک لیا، فقط ڈھک لیا، وغیبہ انی، اور مجھ سے بچے کو غائب کر دیا۔ تو میں نے ایک آواز سنی، کیا سنی؟ سمعت منادیا ینادی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، آواز آ رہی، طوفوا محمدًا مشارق الارض ومغاربہا، محمد کو پوری دنیا کا سیر کراؤ، پوری دنیا کا سیر کراؤ۔ اور آواز آ رہی تھی قائلاً یقول، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا بخن، واہ 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 واہ، یعنی فرشتے میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کو اب تک میلاد کا ثبوت ہی نہیں مل رہا ہے، سرکار پیدا ہوئے اب فرشتے میلاد منا رہے ہیں، حدیث شریف میں بخن، واہ 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 واہ، اب کیا کر رہے تھے؟ واہ واہ، قبض محمد الدنیا کلہا، واہ واہ، محمد کو تو پوری دنیا کا مالک بنا دیا گیا، واہ واہ، محمد کو تو پورے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی، واہ واہ، محمد کو زمین و آسمان کو مالک بنا دیا گیا، عرش و کرسی جنت کا مالک بنا دیا گیا۔ فرشتے میلاد منا رہے ہیں، اس نادانوں کو اب تک میلاد کا ثبوت ہی نہیں مل رہا ہے، فرشتے میلاد منا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں میلاد منائیں؟ میلاد کا تذکرہ قرآن میں تو ہم کیوں نہیں میلاد منائیں؟ فرشتوں نے میلاد منایا، صحابہ کرام نے میلاد منائی، تو ہم کیوں نہیں منائیں گے؟ فرشتوں نے کہا واہ واہ، تو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے شعر میں کہا واہ واہ، فرشتوں نے کہا 2 بار واہ واہ، 3 بار نہ کہا، 1 بار نہ کہا، واہ واہ، تو اعلیٰ حضرت نے بھی 2 ہی بار کہا کہ 2 بار کہنا فرشتوں کی سنت ہے۔ کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری، واہ واہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہروماں، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری، واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، اور اعلیٰ حضرت کا مقطع دیکھو اور اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، کہاں سے لاؤ گے اعلیٰ حضرت کی محبت کا جواب، ان کے عشق کا جواب؟
فرماتے پاری نئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کوسے تیری جان پیاری واہ واہ۔ اعلیٰ فرماتے مدینہ شریف کا کتا نبی کی گلیوں میں رہنے والا اس قابل ہے کہ اے احمد رضا اس کتے کی بارگاہ میں تم اپنے دل کا ٹکڑا تحفے میں پیش کر دو۔ فرماتے ان سگانے کوسے تیری جان پیاری واہ واہ۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کا عشق تو دیکھے، فرشتوں نے واہ واہ کہا تو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے شعر میں 2 بار واہ واہ کہا۔ کہاں سے لاؤ گے اعلیٰ حضرت کا جواب؟ سبحان اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان گیا، غائب کر دیا، بچے کو فرشتوں نے غائب کر دیا۔ اور پھر فرماتی صفحہ 114 کے اوپر پھر میرے گود میں لا کے رکھ دیا تو کل قمر فی لیلۃ البدر ویظہر کل مسک الاصفر۔ اور فرماتی پھر میرے لال کو میرے گود میں لا کے رکھ دیا گیا تو میرے لال کا چہرہ چودھویں رات کی طرح چمک رہا تھا، اور اس کے بدن اطہر سے مشک سے اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں ہے سکہ رواں تمہارے لیے، سبحان اللہ، ہے سکہ رواں۔ اور صفحہ 116 کے اوپر ہے، اسی حدیث صفحہ 113 14 15 16 17 تک دیا ہے نا، صفحہ 116 پر ہے۔ فرماتی ہے رأیت نورا اضاءت لہ قصور الشام، کہ میرا لال جب پیدا ہو رہا تھا، محمد مصطفیٰ جب پیدا ہو رہے تھے تو ایک نور ایسا چمکا، ایسا میں نے دیکھا جس نور سے ملک شام کے محلات جگمگا رہے تھے، تو ملک شام چمک رہے تھے، اور نبی کا گھر نبی کے نور سے نہ چمک رہا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدنا نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ اور فرماتے تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں ہے سکہ رواں تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ اور سرکار کے چچا حضرت عباس یہ بولتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد پڑھی، ارے فرشتوں نے پڑھی۔ اب سنو صحابہ نے کیسے پڑھی، اتنی حدیثیں سنا دوں کہ ہوش ٹھکانے لگ جائے۔ ارے زرقانی شریف کی حدیث ہے صفحہ 117 پر، جنگ تبوک میں جب حضور کے ساتھ جا رہے تھے سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابہ کے مجمع میں حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لما ولدتا اشرقت الارض وضاءت بنور کل افقو۔ حضرت عباس نے عرض کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کا میلاد شریف ہو رہا تھا تو زمین کا ذرہ ذرہ چمک رہا تھا، اور آپ کی روشنی سے آسمان کا گوشہ گوشہ دمک رہا تھا۔ اب بتائیے یہ میلاد شریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سرکار کے چچا سرکار کے سامنے صحابہ کی موجودگی میں پڑھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔